قرآن ہم سے بار بار کہتا ہے وَمَن یُطِعِ رسول، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن ہم سے کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی قرآن کریم تو ہم سے بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک مقام پہ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں تمہارا رسول دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہارا رسول تمہیں روکے اسے رک جاؤ۔ تو بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں صرف قرآن کو ماننا ہے تو قرآن کو ماننے کے لیے تو قرآن کافی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ، تو اللہ کی اطاعت قرآن سے ہو گئی۔ اب وہ اطیعوا رسول کا کیا معنی ہے؟ اس آیت کا کیا معنی ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اسے رک جاؤ۔ تو یہ کہاں سے ہمیں ملے گا؟ اللہ کے نبی ہمیں کہاں دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احادیث مبارکہ میں دیں گے، اپنی سنتوں میں دیں گے۔ اور پھر یہ سوال کہ جی سنت میں یہ ہے، سنت میں یہ تو اسلام کا میریکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ایسی حفاظت کی ہے کہ سلف صالحین نے، پائس پیڈیسیسر نے ایسے اصول حدیث جمع کیے ہیں اور ڈیولپ کیے ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون سی احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں وہ صحیح ہیں، کون سی احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ویک ہیں، کون سی احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہیں یعنی جھوٹ ہے۔ یہ تو اسلام کا معجزہ ہے۔ ایسے کام اصول حدیث کے موضوع پر ہمارے سلف صالحین نے، محدثین نے کیے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، عقل۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کی حفاظت کرنی تھی۔ اب قرآن کی حفاظت کے لیے یہ کیوں کیا؟ اس لیے اس قرآن کو آپ سمجھیں گے کیسے؟ اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور 5 وقت کی نماز میں کتنے فرض اور کتنی سنتیں ہیں، اور پھر ہر فرض و سنتوں کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، اور پھر ہر رکعت کے اندر کتنے رکوع اور کتنے سجدے ہیں، یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ پھر اس کی ترتیب کیا ہوگی ہر رکعت کی، یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ آپ پورا قرآن ڈھونڈ لیجیے، آپ کو نہیں ملے گا۔ پورا قرآن ڈھونڈ لیجیے، اس کے لیے آپ کو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس کی طرف جانا پڑے گا۔ اور جب آپ اس کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو سنت کو ماننا پڑے گا، اور جب آپ سنت کو مانیں گے تو آپ ایکچولی اس قرآن کو مان رہے ہوں گے۔ قرآن آپ سے یہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وما آتاکم فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں یہ بات کہی اور اس بات کی طرف اشارہ کیا مختلف آیات کے ذریعے سے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا۔ اب ان کی ذات ہم تک کیسے پہنچے گی؟ سنت کے ذریعے پہنچے گی نا، احادیث مبارکہ کے ذریعے پہنچے گی، ورنہ کیسے پہنچے گی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ بھی سنت کو دے دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اور جو وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو لوگوں نے فتنہ کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، ہم صرف قرآن یعنی اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، تو یہ جھوٹ اور باطل ہے اور یہ غلط ہے۔